حجاج بن یوسف تاریخ کے آئینہ میں تحقیق و ترتیب ابو محمد مخدوم زادہ۔ حجاج کو جنگ کا افسر اعلیٰ بنا دیا گیا۔ محمد بن مروان اور عبداللہ بن عبد الملک حجاج کے پاس آئے اور کہا کہ آپ جائیں اور آپ کی فوج آپ کو اپنی ثوابدید پر عمل کرنے کا پورا اختیار ہے، کیونکہ ہمیں بارگاہ خلافت سے حکم دیا گیا ہے کہ آپ کے احکام کی تعمیل کریں۔ اس پر حجاج نے کہا کہ میں نے آپ حضرات سے پہلے ہی عرض کر دیا تھا کہ ابن الاشد کی اس بغاوت کا اصلی مقصد آپ کے خاندان کو برباد اور تباہ کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد حجاج نے کہا کہ میں اپنی جان اس جنگ میں اس لیے کھپا رہا ہوں کہ یہ آپ ہی لوگوں کے خاطر ہے۔ جو کچھ عروج اور اقتدار مجھے حاصل ہوا یہ حقیقت میں آپ ہی کا ہے۔ یہ دونوں سردار جب حجاج سے ملتے تھے تو اسے امیر کے خطاب کے ساتھ سلام کرتے تھے۔ ایک صاحب بیان کرتے ہیں کہ خود حجاج بھی دونوں سرداروں کو امیر کے خطاب سے مخاطب کرتا تھا، غرض کہ ان دونوں نے جنگ کا تمام انتظام اور ذمہ داری حجاج ہی کے سپرد کر دی اور حجاج ہی جنگ کا افسر اعلیٰ تھا۔ حجاج اور ابن الاشد کے درمیان جنگ کا آغاز۔ محمد بن الصائب کہتے ہیں کہ جب تمام مقام دیر جماجم پر جمع ہو گئے تو میں نے سنا عبد الرحمن بن محمد کہہ رہے تھے کہ بنی مروان کی نسبت آر دلانے کے لیے زرقاء کی طرف کی جاتی ہے اور اس میں شک نہیں کہ یہی اس صحیح ترین نسب ہے، باقی رہے۔ بنی العاص تو یہ صفوریہ کے کفار میں سے ہیں۔ اب اگر امارات کے دعویٰ کے لیے قریش کھڑے ہوں تو میں نے انہیں بالکل نامرد ہی بنا دیا ہے اور ان کا تمام کس بل نکال دیا ہے، اور اگر عرب کے مدعی ہوں تو میں اس کا مستحق ہوں، میں ابن الاشد بن قیس کا بیٹا ہوں۔ ان الفاظ کو اس نے بلند آواز سے ادا کیا تاکہ سب لوگ سن لیں۔ اب دونوں فریق جنگ کے لیے بڑھے۔ حجاج نے اپنے میمنہ پر عبد الرحمن بن سلیم الکلبی کو اور میسرہ پر عمارہ بن تمیم اللخمی کو، رسالہ پر سفیان بن عبرد الکلبی کو اور پیدل دستہ پر عبد الرحمن بن حبیب الحکمی کو سردار مقرر کیا۔ اسی طرح ابن الاشد نے اپنے میمنہ پر حجاج بن جاریہ الجشعی کو، میسرہ پر عبرد بن قرہ التیمی کو، رسالہ پر عبد الرحمن بن عباس بن ربیعہ بن حارث الہاشمی کو اور پیدل سپاہ پر محمد بن اسد ابی وقاص کو، اپنے آہن پوش رسالہ پر عبداللہ بن ابن رزام الحارثی کو اور قاریوں کی جماعت پر جبلہ بن زہر بن قیس الجوفی کو سردار مقرر کیا۔ ابن الاشد کے ہمراہ 15 قریشی بھی تھے، جن میں عامر الشعبی، سعید بن جبرہ، ابو البختری الطائی اور عبد الرحمن بن ابی لیلہ بھی شامل تھے۔ غرض کہ روزانہ دونوں فوجوں میں جنگ ہوئی۔ عراقیوں کو کوفہ اور اس کے مضافات سے تمام ضروریات زندگی برابر پہنچ رہی تھیں اور وہ بڑے مزے میں زندگی بسر کر رہے تھے، بلکہ بصرہ والے بھی انہیں امداد پہنچا رہے تھے، برخلاف اس کے کہ شامی نہایت بری حالت میں تھے، انہیں ہر چیز کی نہایت گراں قیمت ملتی تھی، سامان خوراک کی قلت تھی اور گوشت تو بالکل مفقود ہی ہو گیا تھا۔ ان کی حالت گویا محصورین کی سی تھی، مگر ان تمام مشکلات اور تکالیف کے باوجود شامی نہایت ثابت قدمی اور شجاعت کے ساتھ اپنے دشمنوں سے صبح و شام نہایت ہی خونریز و شدید جنگ کرتے رہتے تھے۔ دونوں فوجوں کا ایک دوسرے سے قریب ہونا۔ کبھی حجاج اپنی خندق کو دشمن کے قریب بڑھاتا تھا، وہ دوسری مرتبہ اہل عراق اپنی خندق آگے بڑھاتے تھے، غرض کہ اس روز تک جس میں جبلہ بن زہر مقتول ہوئے ہیں لڑائی کا یہی رنگ رہا۔ ایک روز حجاج نے کمیل بن زیاد، جو ایک بہادر اور جنگ میں ثابت قدم رہنے والا اور بڑا رعب دینے والا سردار تھا اور جس کے دستہ فوج کا نام قرہ کا دستہ تھا، کو دشمن پر حملہ کرنے کا حکم دیا۔
یہ دستہ دشمن پر متواتر حملہ کرتا رہا اور ہر حملہ میں پوری داد مردانگی اور شجاعت دیتا تھا، اور اسی وجہ سے اس دستہ نے خاص شہرت اور ناموری حاصل کی۔ حسب قاعدہ ایک روز دونوں فوجیں جنگ کے لیے معرکہ کا راز میں آئیں۔ حجاج نے اپنی فوج کو باقاعدہ جنگ کی ترتیب میں تقسیم کر کے دشمن پر حملہ کیا۔ اس طرح محمد نے اپنی فوج کے آگے پیچھے 7 صفیں قائم کیں۔ حجاج نے قرا کے اس دستے پر حملہ کرنے کے لیے جس کی قیادت جبلہ بن زہر کر رہے تھے، اپنی فوج کے 3 دستے تیار کیے اور ان پر جراح بن عبداللہ الحکمی کو سردار مقرر کر کے میدان جنگ میں بھیجا۔ یہ تینوں دستے جبلہ بن زہر کے دستے کے سامنے بڑھے۔ ایک شخص جو رسالہ کے ان تینوں حملہ کرنے والے دستوں میں موجود تھا بیان کرتا ہے کہ جبلہ اور اس کے ایک دستہ پر ہمارے ہر دستے نے باری باری 3 حملے کیے مگر ان کا کچھ بگاڑ نہ ہو سکا۔ اسی سال مغیرہ بن محلب نے خراساں میں انتقال کیا۔ مغیرہ اپنے باپ کی جانب سے مرو کے تمام علاقہ کے افسر اعلیٰ تھے۔ رجب 82 ہجری میں انہوں نے انتقال کیا۔ مغیرہ کی موت کی اطلاع یزید اور محلب کی فوج والوں کو معلوم ہوئی۔ فوج تو چاہتی نہ تھی کہ محلب کو یہ خبر سنائی جائے مگر یزید چاہتا تھا کہ کسی طرح معلوم ہو جائے، اس لیے انہوں نے عورتوں کو نوحہ و بکا کرنے کا حکم دیا۔ جب عورتوں نے رونا شروع کیا تو محلب نے وجہ دریافت کی۔ لوگوں نے مغیرہ کی موت کی خبر سنائی۔ محلب نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور اسے اس قدر سخت رنج ہوا کہ وہ اپنے جذبات کو چھپا نہ سکے۔ اس پر ان کے بعض خاص دوستوں نے انہیں برا بھلا بھی کہا۔ یزید کی مرو روانگی۔ محلب نے یزید کو بلایا اور حکم دیا کہ تم مرو جاؤ۔ محلب کی حالت یہ تھی کہ بیٹے کو انتظام حکومت کے متعلق ہدایات دیتے جاتے تھے۔ آنسوؤں کے قطروں سے ان کی داڑھی تر ہو چکی تھی۔ حجاج نے محلب کو مغیرہ کی موت کی تعزیت کا خط لکھا۔ مغیرہ ایک نہایت عمدہ سردار تھا۔ جس روز مغیرہ کا انتقال ہوا اس روز محلب نے دریائے ہون کے اس پار مقام کش پر فوج کشی کر رکھی تھی۔ غرض کہ یزید 60 یا ایک روایت کے مطابق 70 سواروں کے ساتھ مرو روانہ ہوا۔ یزید کے ہمراہ ساتھیوں میں حجاع بن عبد الرحمن، عبداللہ بن معمر بن سمیر، غزلان الاسقاف اور ایک آزاد کردہ غلام عطیہ بھی تھے۔ ایک لکودک ریگستان میں 500 ترکوں کی ایک جماعت سے ان کا مقابلہ ہوا۔ ترکوں نے دریافت کیا کہ تم کون ہو؟ ان لوگوں نے کہا کہ ہم تاجر ہیں۔ ترکوں نے کہا کہ مال تجارت کہاں ہیں؟ مسلمانوں نے جواب دیا کہ ہم نے اپنے آگے روانہ کر دیا ہے۔ اس پر انہوں نے کہا کہ کچھ ہمیں بھی دو۔ یزید کا ترکوں سے مقابلہ۔ یزید نے تو دینے سے بالکل انکار کر دیا مگر جعاع نے کچھ کپڑے اور باریک ململ کے تھان اور ایک کمان ان کو دیا اور ترک اسے لے کر واپس پلٹ گئے مگر پھر انہوں نے اپنے عہد کو توڑ ڈالا اور ان پر واپس پلٹ کر آئے۔ اس پر یزید نے کہا کہ میں تو ان کی عادت سے پہلے ہی خوب واقف تھا۔ غرض کہ دونوں فریقوں میں نہایت شدید جنگ شروع ہو گئی۔ یزید اپنے ٹٹو پر سوار تھا جو بالکل زمین سے لگا ہوا تھا۔ اس کے ہمراہ ایک خارجی تھا جسے یزید نے گرفتار کر لیا۔ اس خارجی نے یزید سے رحم کی درخواست کی۔ یزید نے اس کی درخواست قبول کر لی اور اسے آزاد کر دیا۔ یزید نے اس سے پوچھا ہی تھا کہ کہو کیا ارادہ ہے کہ اس خارجی نے ترکوں پر حملہ کر دیا اور ان میں جا کر گھسا اور ان کے پیچھے سے نکل آیا تو معلوم ہوا کہ اس نے ایک ترک کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ اس کے بعد اس نے دوبارہ حملہ کیا اور ان میں جا گھسا اور ایک ترک کو قتل کر کے ان کے سامنے نکل آیا اور پھر یزید کے پاس واپس آیا۔ اس معرکہ میں یزید نے ترکوں کے ایک بڑے سردار کو قتل کیا اور خود یزید کی پنڈلی میں ایک تیر آ کر لگا۔ اب ترکوں کا جوش و خروش اور جنگ میں ان کی دلیری اور بڑھ گئی۔ ابو محمد الذمی نے
راہ فرار اختیار کی، مگر یزید برابر ان کے مقابلے میں ڈٹا رہا اور آخر کار ترک علیحدہ ان کے آڑ آ گئے اور کہنے لگے کہ بے شک ہم نے آپ سے بدعہدی کی، مگر آپ اس وقت تک میدان جنگ سے واپس نہیں پلٹے جب تم ہم میں آخری شخص بھی اپنی جان نہ دے دے، اور جب تک تم سب لوگ کام نہ آ جاؤ یا یہ کہہ کر ہمیں کچھ مال اور دیجیے تو ہم واپس چلے جائیں گے۔ یزید نے قسم کھا کے کہا، ذرہ برابر بھی نہیں دوں گا۔ مجاعہ نے اس سے عرض کی کہ میں آپ کو خدا کا واسطہ دلا کر درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنی جان پر رحم کریں اور آج اسے موت کی بھیٹ نہ چڑھا دیں۔ مغیرہ پہلے ہی مر چکے تھے اور آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے والد کو ان کی موت کا کس قدر صدمہ اٹھانا پڑا تھا اور ان کی کیا حالت ہو رہی تھی۔ یزید نے کہا کہ مغیرہ کو جتنی زندگی مقدر تھی وہ انہوں نے پوری کی اور میں اپنی زندگی سے زیادہ 1 منٹ بھی زندہ نہیں رہوں گا۔ دیر جماجم پر ابن الاشد کی شکست کا واقعہ۔ ابو زبیر الحمدانی بیان کرتے ہیں کہ میں اس دستہ میں تھا جو جبلہ بن زہر کے ماتحت تھا جب شامیوں نے ہم پر پے در پے کئی حملے کیے تو عبد الرحمن بن ابن ابی لیلہ نے ہم سب کو مخاطب کر کے کہا، اے قراء کے گروہ، میدان جنگ سے بھاگنا کسی شخص کے لیے اس قدر مذموم نہیں جتنا آپ لوگوں کے لیے ہے۔ میں نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے جب ہمارے شامیوں سے مقابلہ ہوا یہ کہتے سنا کہ جو شخص کسی فعل جرم کا ارتکاب یا کسی بری بات کی طرف لوگوں کو دعوے دیے جاتے ہوئے دیکھے اور وہ اپنے دل ہی دل میں اسے برا سمجھے تو وہ خدا کے سامنے ذمہ داری سے بچ جائے گا، اور اگر کوئی اپنی زبان سے اس فعل پر نفرت کا اظہار کرے اور مخالفت کرے تو اسے اس کا اجر تک ملے گا اور اس کا مرتبہ پہلے شخص سے افضل ہوگا، مگر جو مظالم اور منہیات کے ارتکاب کے خلاف اس لیے تلوار اٹھائے گا تاکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان غالب اور ظالموں کی خواہشیں مغلوب ہوں، تو بے شک وہ ایسا شخص ہے کہ جس نے ہدایت کا راستہ پا لیا اور اس کا دل نور ایمان سے منور ہے۔ بس تم ان لوگوں سے جہاد کرو جو منہیات کا ارتکاب کرتے ہیں، مذہب میں نئی نئی احترامات کرتے ہیں اور اپنے ان افعال کو برابر سمجھتے ہیں۔ ابو البختری نے کہا کہ آپ لوگ اپنے دین و دنیا کی حفاظت کے لیے جنگ کیجیے، کیونکہ بخدا اگر دشمن نے آپ پر فتح پائی تو نہ صرف آپ کے مذہب میں فساد پھیلائے گا بلکہ آپ کے مال و اسباب اور جائیداد پر قبضہ کر لے گا۔ شعبی کہتے ہیں، اے مسلمانوں، دشمنوں سے لڑو، ان سے لڑنے میں آپ کو کسی قسم کا ڈر محسوس نہ ہونا چاہیے، کیونکہ تمام روئے زمین پر کوئی قوم ایسی نہیں جو ان سے زیادہ ظالم اور جفا جو ہو، جو آپ لوگوں کو فوراً ان پر بڑھ کر حملہ کر دینا چاہیے۔ سعید بن جبیر نے کہا کہ آپ لوگ دشمنوں سے لڑیں اور اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے کہ ان کے خلاف لڑنے میں آپ کسی طرح اپنے آپ کو گناہ گار نہ سمجھیں، بلکہ آپ تو ان کے معاصی، ان کے مظالم، مذہب اسلام میں ان کی بے جا مداخلت اور بدعات اور اس وجہ سے انہوں نے کمزوروں کو ذلیل اور نماز کو مردہ کر دیا ہے، برسرِ پیکار ہیں۔ دشمن سے حملہ کی تیاری۔ ہم سب کے سب شامیوں پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ جبلہ نے ہم سے کہا کہ دیکھیے، جب آپ لوگ دشمن پر حملہ آور ہوں تو پوری جرأت اور ثابت قدمی سے حملہ کیجیے گا، اور جب تک آپ لوگ ان کی صفوں پر جا کر ٹوٹ نہ پڑیں اپنی پشت دشمن سے نہ پھیریے گا۔ غرض کہ اب ہم نے پوری شجاعت و جرأت اور طاقت کے ساتھ دشمن کے دستوں پر حملہ کیا اور ان کے تینوں اگلے دستوں پر اس بے جگری سے حملہ کیا اور ایسا سخت نقصان پہنچایا کہ وہ تتر بتر ہو گئے۔ ہم بڑھتے ہوئے دشمن کی اصلی صف پر ٹوٹ پڑے اور انہیں بھی بہت نقصان پہنچایا اور جبلہ کی جانب سے انہیں ہٹا دیا۔ جبلہ کا قتل ایک اہم واقعہ۔ جب ہم واپس پلٹے تو دیکھا کہ جبلہ مقتول پڑے ہیں، مگر ہمیں معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ کس طرح مارے گئے۔ اس واقعے سے ہمیں بہت صدمہ ہوا اور ہماری تمام شجاعت و بصالت ختم ہو گئی۔
ہم میں تبدیلی پھیل گئی۔ ہم اپنی اس جگہ آ کر ٹھہر گئے جہاں ہم پہلے کھڑے تھے۔ ہمارے دستے کے قاری لوگ بھی اپنی جان بچانے لگے۔ جبلہ ابن زہر کی موت ہمارے لیے تکلیف دہ تھی، گویا ہمارا کوئی بھائی یا باپ مر گیا ہے، اور جنگ کی اس نازک موقع پر اس کا مارا جانا ہمارے لیے بھی سخت تکلیف دہ ہوا۔ ابو البختری نے کہا کہ جبلہ کی موت کے اس قدر رنج کا اظہار آپ کی جماعت میں نہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ وہ بھی آپ ہی میں سے ایک آدمی تھے۔ جو دن ان کی موت کا مقرر تھا اس میں انہیں موت آئی۔ اس میں کسی طرح بھی ایک دن کی تقدیم و تاخیر ہو نہیں سکتی تھی۔ آپ تمام لوگ بھی ایک نہ ایک دن موت کا مزہ چکھنے والے ہیں، اور جب موت کا پیغام آئے گا اس پر لبیک کہیں گے۔ مگر میں نے جب قاریوں کی طرف نظر کی تو دیکھا کہ ان کے چہروں پر غمی کے آثار نمایاں تھے۔ ان کی زبانوں پر مہر خاموشی لگی ہوئی تھی، اور کمزور و بددلی ان کی حالت سے ظاہر ہو رہی تھی۔ اس کے مقابلے میں شامیوں پر اس واقعے سے ایک خاص خوشی و انصباط طاری تھی، اور انہوں نے طنزاً ہم سے کہا کہ اے دشمنان خدا، تم ہلاک ہوئے اور اللہ نے تمہارے اصل سرغنہ کو ہلاک کر ڈالا۔ ابو یزید بیان کرتے ہیں کہ جب جبلہ اور ان کے ساتھیوں نے حملہ کیا ہم پسپا ہوئے۔ دشمن نے ہمارا تعاقب کیا۔ ہماری فوج کا ایک دستہ ایک سمت ہو کر علیحدہ ہو گیا۔ ہم نے دیکھا کہ جبلہ کے ساتھی ہماری فوج والوں کا تعاقب کر رہے ہیں، اور خود جبلہ ایک ٹیلہ پر اس غرض سے کھڑے ہیں کہ ان کے ساتھی واپس پلٹ کر انہی کے پاس چلے آئیں۔ اس پر ہمارے بعض سپاہیوں نے کہا کہ بلا شبہ یہ جبلہ بن زہر ہیں، لہٰذا اس وجہ سے ان کے ساتھی دوسری جگہ پر جنگ میں مصروف ہیں، ہمیں ان پر حملہ کر دینا چاہیے۔ بہت ممکن ہے کہ ہم انہیں قتل کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ غرض کہ ہم نے فوراً ان پر حملہ کیا، اور اس بات کی شہادت میں دیتا ہوں کہ انہوں نے بھاگنے کا مطلقاً خیال نہیں کیا، بلکہ تلوار لے کر ہم پر جھپٹے۔ جب اس ٹیلے پر سے وہ نیچے اتر آئے تو ہم نے نیزوں سے انہیں چھید دیا اور گھوڑے سے اتر کر زمین پر گرا دیا۔ ان کے ساتھی واپس پلٹے اور ہم نے انہیں واپس آتے دیکھا تو ہم لوگ ایک طرف ہٹ گئے۔ ان لوگوں نے جبلہ کو مقتول دیکھ کر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اور سخت صدمہ اور رنج ان پر طاری ہوا، جسے دیکھ کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو گئیں۔ جبلہ کی موت سے ان کے ساتھیوں پر اس قدر اثر اور مایوسی طاری ہو گئی کہ ان کی جنگ اور جارحانہ کارروائی میں ہم نے اس کا اثر نمایاں طور پر محسوس کیا۔ جبلہ کے ساتھیوں میں ایک صاحب بیان کرتے ہیں کہ ان کی موت نے ہمیں سخت نقصان پہنچایا، اور اس وجہ سے ہم پر بددلی طاری ہو گئی۔ بسطام بن مسقلہ آئے، ان کے آنے سے ہماری ہمت بڑھ گئی، اور ہم نے کہا کہ یہ شخص بے شک جبلہ کا صحیح قائم مقام ثابت ہوگا۔ جب ابو البختری نے اس بات کو کسی شخص کی زبان سے سنا تو ڈانٹنے لگے اور کہنے لگے کہ تمہارا برا ہو، کیا تم میں سے کوئی شخص مارا جائے گا تو تم سمجھ لو گے کہ تمہاری جگہ کوئی اور آ جائے؟ بس تباہی اور موت نے ہمیں گھیر لیا، اور کیا اگر ابھی ابن مسقلہ بھی مارے جائیں تو اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے تم ہلاک کر ڈالو گے اور کہو گے کہ اب کوئی شخص ایسا نہیں رہا جس کے زیر قیادت ہم لڑیں۔ نہایت ہی نامناسب بات ہے کہ ہم نے امیدوں کو تم سے وابستہ کیا۔ بسطام رے سے آ رہے تھے کہ راستے کے درمیان میں قتیبہ کی اور ان کی ملاقات ہوئی۔ قتیبہ نے ان سے کہا کہ آپ حجاج اور شامیوں کا ساتھ دیں۔ بسطام نے قتیبہ کو عبد الرحمن اور عراقیوں کی حمایت کرنے کی دعوت دی، مگر کسی نے بھی دوسرے کی دعوت کو قبول نہیں کیا، اور بسطام نے کہا کہ میں عراقیوں کے ساتھ مرنے کو شامیوں کے ساتھ زندہ رہنے پر ترجیح دیتا ہوں، اور پھر مقام بزاں پر آ کر ٹھہرے۔ جب بسطام محمد کے پاس پہنچے تو محمد سے درخواست کی کہ آپ مجھے بنی ربیعہ کے لشکر کا سردار مقرر کر دیجیے۔ محمد نے ان کی درخواست منظور کر لی۔
بسطام نے بنی ربیہ کو مخاطب کر کے کہا کہ جنگ کے موقع پر میرے مزاج میں غیر معمولی سختی اور چڑچڑا پن پیدا ہو جاتا ہے۔ آپ مہربانی فرما کر ایسا موقع پر تحمل سے کام لیجیے گا اور میری باتوں کا برا نہ مانیے گا۔ بسطام ایک بہادر سردار تھے۔ ایک روز کا واقعہ ہے کہ فوج جنگ کے لیے مصاف کے میدان میں آئی۔ یہ بنی ربیہ کے لشکر کو لے کر دشمن پر حملہ آور ہوئے اور بڑھتے بڑھتے ان کی فوجی قیامگاہ تک جا پہنچے۔ 30 عورتوں کو گرفتار کر کے، جن میں لونڈیاں اور باندیاں تھیں، اپنے لشکرگاہ کی طرف واپس پلٹے، مگر جب لشکرگاہ کی طرف واپس آئے تو ان عورتوں کو واپس کر دیا اور پھر حجاج کے لشکرگاہ میں آ گئیں۔ اس پر حجاج نے کہا کہ دشمن نے اچھا کیا کہ ان لونڈیوں کو رہا کر دیا اور اس طرح انہوں نے اپنی عورتوں کو بچا لیا، ورنہ اگر کل ان پر مجھے فتح حاصل ہوتی تو میں ان کی عورتوں کو تیار کر لیتا۔ دوسرے روز پھر دونوں فریقوں کا مقابلہ ہوا۔ عبداللہ بن ملیل الحمدانی نے اپنے دستے کے ساتھ شامیوں پر حملہ کیا اور ان کے لشکرگاہ میں جا پہنچا۔ 18 عورتوں کو گرفتار کر لیا۔ عبداللہ کے ہمراہ طارق بن عبداللہ الاسدی قادر انداز بھی تھے۔ ایک معمر شامی اپنے خیمے سے نکلا۔ اسدی اپنے کسی شخص سے کہنے لگا کہ اس شیخ کو میرے سامنے سے ہٹا دو، شاید میں اسے تیر مار دوں یا حملہ کر کے نیزے سے ہلاک کر دوں۔ فوراً ہی ضعیف العمر شخص نے بلند آواز میں کہا، اے اللہ، تو ہم پر اور ان پر عافیت نازل فرما۔ اس پر اسی نے کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ ایسے شخصوں کو قتل کروں، اور اسے چھوڑ دیا۔ فوراً ہی ابن ملیل ان عورتوں کو لے کر اپنی لشکرگاہ کی طرف چلا، مگر پھر انہیں بھی رہا کر دیا۔ اس موقع پر بھی حجاج نے اپنا پچھلا قول دہرایا۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ ولید بن نحیت الکلبی مطلقہ بنی عامر اپنا دستہ لے کر جبلہ بن زہر کی طرف بڑھا اور ایک ریت کے ٹیلے پر سے ولید اس پر جھپٹا۔ ولید ایک موٹا تازہ جسم والا شخص تھا اور جبلہ ایک میانہ قد اور گھٹیلے بدن کا آدمی تھا۔ دونوں کا مقابلہ ہوا۔ ولید نے جبلہ کے سر پر تلوار کا وار کیا۔ جبلہ گر پڑا۔ اس کے ساتھی شکست کھا کر بھاگے اور ولید جبلہ کا سر لے آیا۔ جبلہ کا سر حجاج کے دربار میں۔ ابو مخنف روایت کرتے ہیں کہ جبلہ کا سر حجاج کے سامنے لایا گیا۔ حجاج نے اسے 2 نیزوں سے اٹھا کر شامیوں سے کہا کہ اس پہلی کامیابی کی میں آپ کو خوشخبری دیتا ہوں۔ آج تک کوئی باغیانہ جنگ ایسی نہیں ہوئی کہ جس میں کوئی یمنی بڑا سردار مارا نہ گیا ہو، اور یہ بھی یمن کے بڑے سرداروں میں سے ایک سردار تھا۔ ایک اور دن کا واقعہ ہے کہ دونوں مقابل حریف جنگ کے لیے باہر نکلے۔ ایک شامی نے میدان جنگ میں نکل کر دشمن کے سامنے تنہا مقابلہ کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا۔ حجاج بن جاریہ اس کے مقام میں آیا۔ حجاج نے حملہ کر کے اس پر نیزے کا ایک وار کیا اور اسے گھوڑے سے گرا دیا، مگر پھر اس شخص کے اور ساتھیوں نے حملہ کر کے اسے بچا لیا۔ اتنے میں معلوم ہوا کہ یہ شخص ابو درداء تھا۔ اس پر حجاج بن جاریہ نے کہا کہ میں اب تک اسے پہچانتا نہ تھا، مگر پہلے سے پہچان لیتا تو کبھی اس سے مقابلہ نہ کرتا، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ میری قوم کا ایسا شخص مارا جائے۔ عبد الرحمن بن عوف الرواسکی، جس کی کنیت ابو حمید تھی، مقابلے کے لیے میدان جنگ میں نکلا۔ اس کے مقابلے میں شامیوں کی طرف سے اس کا چچا زاد بھائی نکل کر آیا۔ تھوڑی دیر تک دونوں شمشیر زنی کرتے رہے اور دونوں کہنے لگے کہ میں بنی کلاب کا نوجوان بہادر ہوں۔ اس پر اس نے دوسرے سے اس کی شخصیت دریافت کی اور جب پوچھ لیا تو علیحدہ ہو گیا۔ عبداللہ بن رزام الحارثی حجاج کے دستہ کی جانب بڑھ کر آیا اور کہنے لگا کہ ایک ایک آدمی میرے مقابلے پر بھیجتے جاؤ۔ ایک شخص اس کے مقابلے میں بڑھا۔ عبداللہ نے اسے قتل کیا اور اسی طرح 3 روز تک روزانہ ایک ایک شخص کو قتل کرتا رہا۔ چوتھے دن عبداللہ پھر مقابلہ کے لیے اکیلا بڑھا۔ اسے دیکھ کر حجاج کی فوج والوں نے کہا، وہ آیا، کاش خدا اسے نہ لاتا۔ اس مرتبہ حجاج نے جراح کو حکم دیا کہ تم جا کر مقابلہ کرو۔ جراح مقابلے کے لیے بڑھا۔
चूँकि जराह अब्दुल्ला का दोस्त था, अब्दुल्ला ने उसे कहा कि जराह, भला तुम मेरा मुकाबला पर क्यों आए? जराह ने जवाब दिया कि हुक्म हाकिम मर्ग मफाजात मजबूर था, क्या करता? अब्दुल्ला ने कहा, मैं एक अच्छी तरकीब बताता हूँ। जराह ने कहा, वो क्या? अब्दुल्ला ने कहा कि मैं तुम्हारे मुकाबले से शिकस्त खाकर भाग जाता हूँ और फिर तुम हज्जाज के पास वापस चले जाना। हज्जाज तुम्हारी बहादुरी की तारीफ़ करेगा और तुम्हें इज़्ज़त की निगाह से देखेगा, क्योंकि अपनी कौम के तुम जैसे शख्स को मैं कत्ल नहीं करना चाहता और चाहता हूँ कि तुम सलामत रहो। इसलिए तुम्हारे मुकाबले पर भाग जाने के लिए मुझे जो लोग लान तान करेंगे, मैं उसे बर्दाश्त कर लूँगा और मुझे इस लानत मलामत की कुछ परवाह नहीं है। जराह ने कहा, अच्छा ऐसा ही करो। जराह ने अब्दुल्ला पर हमला किया। अब्दुल्ला उसके सामने से कनाई का बताता जाता था, क्योंकि उसके हलक को कौवा कटा हुआ था। इसे पेश बहुत मालूम होती थी। एक गुलाम पानी की सराही लिए साथ था। जब उसे प्यास मालूम होती तो गुलाम उसे पानी पिला देता। गर्ज के जब अब्दुल्ला जराह के मुकाबले से कनाई काटने लगा और पीछे हटा तो जराह ने उस मुस्तादी से इस पर हमला किया कि मालूम होता है कि वो इसे कत्ल ही कर लेगा। इसके इस तेवर को देखकर गुलाम ने चिल्ला कर कहा कि ये तो सचमुच आपकी जान के दर पे है। अब्दुल्ला ये सुनते ही पलट पड़ा और गुर्ज के कई वार जराह के सर पर किए और जराह को ज़मीन पर गिरा दिया और ग़ुलाम को हुक्म दिया कि इसके चेहरे पर पानी डालो और इसे पानी पिलाओ। ग़ुलाम ने हुक्म की तामील की। अब्दुल्ला ने जराह से कहा कि तुमने मुझे अच्छा मुआवजा दिया, मैं तो तुम्हारी सलामती का ख़्वाहून था और तुम मेरी जान के दरपे हो। जराह ने कहा कि नहीं, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था। अब्दुल्ला ने कहा, अच्छा चले जाओ, ताल्लुकात ख़ानदानी और अजीज़दारी की वजह से मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। कुदामा बिन हरेश और सईद का मुकाबला। सईद अल-हरशी कहते हैं कि उस रोज़ में अव्वल सफ़ में मैं खड़ा था कि एक इराकी जिसका नाम कुदामा बिन हरीश अत-तैमी था, अपनी फ़ौज से निकल कर दोनों सफ़ों के दरमियान आ खड़ा हुआ और कहने लगा कि ए शामी रामका के ग्रोह, मैं तुम्हें किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की तरफ दावत देता हूँ ताकि हम आपस में सुलह कर लें, और अगर तुम मेरी दावत को कबूल करने के लिए तैयार नहीं हो तो एक शख्स को मेरे मुकाबले के लिए निकल आना चाहिए। एक शामी बढ़ा, कुदामा ने उसे कत्ल किया और इसी तरह एक एक करके 4 शामियों को उसने कत्ल कर दिया। हज्जाज ने इस रफ्तार को देखकर ऐलान कर दिया कि अब कोई शख्स इस नापाक कुत्ते के मुकाबले पर ना जाए। इस हुक्म को सुनते ही तमाम लोग अपनी अपनी जगह पर रुक गए। मैंने हज्जाज से जाकर अर्ज़ किया कि आपने तो ये हुक्म दिया कि अब कोई शख्स इस कुत्ते के मुकाबले पर ना जाए, हालांकि जो शख्स इसके हाथों मारे गए हैं इनका मौत का वक्त आ चुका था। इस शख्स की मौत का भी वक्त एक मुकर्रर है। मैं समझता हूँ कि शायद अब वो वक्त करीब आ गया है, इसलिए आप इन लोगों को जो मेरे साथ आए हैं इजाज़त दीजिए कि अब इनमें से कोई शख्स उसके मुकाबले के लिए आगे बढ़े। हज्जाज ने कहा कि इस कुत्ते की हमेशा से ये आदत है, इसने दहशत लोगों में बिठा दी है। ख़ास तौर पर तुम्हारी जमात वालों को मैं इजाज़त देता हूँ कि जिसका जी चाहे इससे मुकाबला करे। सईद अल-हरशी ने अपने साथियों के पास आकर इन्हें इस इजाज़त से मुत्तला किया। जब उस शख्स ने फिर मुकाबले के लिए किसी को बुलाया, सईद अल-हरशी के साथियों में से एक शख्स निकला। कुदामा ने उसे भी कत्ल कर दिया। इस वाक़े से सईद पर बड़ा असर हुआ और चूँकि उसने हज्जाज से बढ़कर दावे किए थे, इसलिए उसे भी ज़्यादा अफसोस हुआ। कुदामा ने फिर बुलंद आवाज़ में कहा, कोई और है जो मेरा मुकाबला करे? सईद फिर हज्जाज के पास गया और दरख्वास्त की कि आप मुझे इस कुत्ते का मुकाबला करने की इजाज़त दें। हज्जाज ने कहा कि ये तो तुम्हारी मर्ज़ी पर मौकूफ़ है। सईद ने कहा कि मैं आपकी मर्ज़ी पर काम करने के लिए मौजूद हूँ। फिर हज्जाज ने कहा कि ज़रा अपनी तलवार मुझे दिखाओ। सईद ने अपनी तलवार हज्जाज को दी। हज्जाज ने कहा कि मेरे पास एक तलवार है जो इससे ज़्यादा वज़नी है, और हुक्म दिया कि ये तलवार सईद को दे दी जाए।
پھر حجاج نے سعید کی طرف دیکھ کر کہا کہ تمہاری ذرا تو نہایت عمدہ اور تمہارا گھوڑا نہایت قوی ہے، اب دیکھو کہ تم اس کتے کے مقابلے میں کیا کرتے ہو۔ سعید نے عرض کیا کہ مجھے توقع ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس پر فتح دے گا۔ حجاج نے کہا اچھا جاؤ، خدا کی برکت و حفاظت تمہارے شامل حال رہے۔ قدامہ نے کہا یا تو پہلے تم چپ چاپ کھڑے رہو اور مجھے 3 وار کرنے دو، اور یا پہلے میں خاموش رہتا ہوں اور تم 3 وار مجھ پہ کر لو، اور اس کے بعد پھر تم اسی طرح اپنے آپ کو میرے سپرد کر دینا اور میں تم پر 3 وار کروں گا۔ سعید نے کہا مجھے پہلے وار کرنے دو۔ قدامہ نے اپنے سینے ارا رکھ کر کہا کہ مارو۔ سعید نے خوب اچھی طرح تلوار تول کر نہایت اطمینان سے اس کے خود پر ہاتھ مارا، مگر برابر اثر نہیں ہوا۔ اس وجہ سے سعید کو اپنی تلوار اور اپنے وار پر اعتماد نہیں رہا، مگر پھر اس نے سوچا کہ مجھے اس کے کندھے کے جوڑ پر تلوار مارنی چاہیے، کیونکہ یا تو اسے قطع کر دوں گا ورنہ کم از کم اس کے ہاتھ کو آئندہ وار کرنے سے کمزور کر دوں گا۔ چنانچہ اس مرتبہ اس نے کندھے کے جوڑ پر تلوار ماری، مگر کچھ کارگر نہ ہوئی۔ اس سے اسے سخت مایوسی ہوئی، اور ان لوگوں کو جو اصل لشکر میں کھڑے تھے جب اس واقعے کا علم ہوا تو ان کو بھی سخت رنج ہوا، غرض کہ سعید نے تیسرا وار کیا اور وہ بھی بیکار گیا۔ اب قدامہ نے تلوار نیام سے باہر نکالی اور سعید سے کہا کہ چپ چاپ کھڑے ہو جاؤ۔ سعید نے اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیا۔ قدامہ نے ایک ہی ہاتھ ایسا لگایا کہ سعید زمین پر گر پڑا۔ قدامہ بھی گھوڑے سے اتر پڑا اور سعید کے سینے پر چڑھ کر بیٹھ گیا اور اپنی جرابوں سے ایک چھری یا خنجر نکالا اور اسے سعید کے حلق پر ذبح کرنے کے لیے رکھا۔ اس پر سعید نے اسے خدا کا واسطہ دیا اور کہا کہ میرے قتل کرنے میں تمہیں وہ عزت و ناموری حاصل نہیں ہوگی جو مجھے چھوڑ دینے میں ہوگی۔ قدامہ نے اس سے پوچھا کہ تو کون ہے؟ سعید نے اسے اپنا نام بتایا۔ قدامہ نے کہا بہتر، اے دشمن خدا، چلا جا اور حجاج کو اس واقعے کی اطلاع دینا۔ سعید دوڑتا ہوا حجاج کے پاس آیا۔ حجاج نے پوچھا کہ کہو کیا ہوا؟ سعید نے عرض کیا کہ حقیقت یہ ہے کہ آپ زیادہ واقف ہیں۔ ابو یزید بیان کرتے ہیں کہ ابو البختری اور سعید بن جبیر دونوں اس آیت کو آخر تک پڑھتے رہے۔ ما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا معجلا، اللہ کے حکم کے بغیر مر نہیں سکتا، ہر ایک کے لیے ایک خاص وقت مقرر ہے۔ اور پھر حملہ کرتے ہوئے دشمن کی صف پر ٹوٹ پڑے۔ پورے 100 دن تک دونوں حریفوں میں معرکہ زار گرم رہا۔ عراقیوں کو شکست۔ ربیع الاول 83 ہجری منگل کے دن صبح کے وقت ابن محمد بن اشعث نے دیر جماجم پر آ کر پڑاؤ ڈالا اور 14 جمادی الثانی کے دن بوقت چاش، جب کہ اچھی طرح دھوپ پھیل چکی تھی، انہیں شکست ہوئی۔ حالانکہ آخری جنگ کے دن تمام گزشتہ مواقع کے مقابلہ میں عراقی شامیوں کے مقابلے میں نہایت دلیر تھے اور شامیوں کی حالت بہت کمزور تھی۔ عراقیوں اور شامیوں کا دوبارہ مقابلہ۔ غرض کہ 14 جمادی الثانی سن 83 ہجری بروز چہارشنبہ دونوں حریفوں میں پھر مقابلہ شروع ہوا۔ عراقی تمام دن اس خوبی اور عمدگی سے لڑے کہ اس سے پہلے وہ کبھی اس طرح نہیں لڑے تھے۔ انہیں شکست کا مطلقاً خیال نہیں تھا، بلکہ انہی کا پلہ شامیوں کے مقابلے میں بھاری تھا۔ جنگ کی ابھی یہ حالت تھی کہ اتنے میں سفیان بن ابرد الکلبی اپنے دستہ کے ساتھ اپنی فوج کے میمنہ سے بڑھا اور ابرد بن کرہ التیمی کے قریب پہنچا، جو عبد الرحمن بن محمد کے میسرہ پر متعین تھا۔ ابرد بن کرہ نے بغیر کسی شدید مقابلہ کے شکست کھائی۔ لوگوں نے اس کے اس طرز عمل کی بہت مذمت کی، اور چونکہ وہ ایک بہادر شخص تھا اور جنگ سے بھاگنا اس کی سرشت کے خلاف تھا، اس لیے لوگوں نے یہ خیال کیا کہ اس نے دیدہ دانستہ ایسا کیا ہے۔ معلوم ایسا ہوتا تھا کہ اسے امان دے دی گئی ہے اور اس شرط پر اس نے دشمن سے صلح کر لی ہے کہ وہ اپنی فوج کو لے کر پسپا ہو جائے گا۔ بہرحال جب ابرد بن کرہ پسپا ہونا شروع ہوا
تو اس سمت کی تمام صفیں اپنی جگہ سے اکھڑ گئیں اور جس کا جدھر منہ اٹھا اسی رخ کی طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ عبد الرحمن نے ابن زرام کو حکم دیا کہ دشمن کے اس دستہ اور پیدل سپاہ پر حملہ کر کے انہیں روک دیا جائے۔ اس کے بعد شامیوں کی ایک فوج جس میں پیدل اور سپاہ اور رسالہ سب تھے عبد الرحمن کی طرف بڑھی۔ اس مرتبہ عبد الرحمن نے ابن زواب کو حملہ کرنے کا حکم دیا اور ابن زواب نے حملہ کر کے اس فوج کو پیش قدمی سے روک دیا۔ عبد الرحمن اس وقت تک منبر پر جمے رہے یہاں تک کہ شامی ان کی لشکرگاہ میں داخل ہو گئے اور انہوں نے تکبیر کہی۔ عبد الرحمن یزید بن مغفل ازدی کی بھتیجی عبد الرحمن کی بیوی تھی۔ عبد الرحمن کے پاس منبر پر چڑھ کر آئیں اور ان سے کہا کہ آپ منبر سے نیچے اتر آئیے، کیونکہ مجھے خوف ہے کہ اگر آپ نہ اتریں گے تو گرفتار کر لیے جائیں گے، اور اگر اس مقام سے واپس چلے جائیں گے تو شاید پھر آپ اس قابل ہو جائیں کہ دشمن کے مقابلے کے لیے فوج جمع کر لیں، اور شاید کسی اور دن اللہ تعالیٰ انہیں آپ کے ہاتھوں تباہ کر دے۔ عبد الرحمن اتر آئے۔ اب عراقیوں نے اپنا لشکرگاہ چھوڑ دیا اور اس طرح پسپا ہونا شروع کیا کہ پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھتے تھے۔ خود عبد الرحمن اپنے خاندان کے اور لوگوں اور ابن جودہ بن حبیرہ کے ساتھ میدان جنگ سے روانہ ہوئے، اور جب مقام قلوجہ میں بنی جادہ کے موضع کے مقابل آئے تو کشتی منگوائی اور اس میں بیٹھ کر دریا عبور کیا۔ ابھی یہ جماعت دریا کو عبور ہی کر رہی تھی کہ بسطام بن مسکلہ بھی وہاں پہنچے اور پوچھا کہ کیا عبد الرحمن بھی کشتی میں ہیں یا نہیں۔ اگرچہ لوگوں نے انہیں جواب نہیں دیا مگر انہیں گمان غالب تھا کہ عبد الرحمن ضرور اس کشتی میں ہیں۔ عبد الرحمن اسی حالت میں مقام پر پہنچے کہ تمام ہتھیاروں سے مسلح اور گھوڑے پر سوار تھے۔ ان کی صاحبزادی مکان سے نکل کر آئیں اور ان سے چمٹ گئیں۔ اس طرح ان کے اور گھر والے بھی روتے ہوئے آئے۔ عبد الرحمن نے انہیں صبر اور سکون کی تلقین کی اور کہا کہ کیا تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ میں اگر تمہیں چھوڑ کر نہ جاؤں گا تو اپنی موت کے آنے تک تمہارے ساتھ زندگی بسر کروں گا؟ اگر میں مر بھی جاؤں تو رزاق مطلق جو تمہیں اس وقت روزی پہنچا رہا ہے وہ تو زندہ و جاوید ہے، وہ میرے بعد بھی تمہیں اسی طرح رزق پہنچا دے گا جس طرح کہ میری زندگی کے زمانے میں دیتا رہا ہے۔ اس کے بعد عبد الرحمن اپنے اہل و عیال سے رخصت ہو کر کوفہ چل دیے۔ عراق میں حجاج کی حکومت۔ محمد بن صائب الکلبی بیان کرتے ہیں کہ جب دن اچھی طرح چڑھ گیا اور زوال قریب ہو گیا اس وقت عراقی شخص شکست کھا کر بھاگے۔ میں ماں اپنے نیزہ تلوار اور ڈھال کے دوڑتا ہوا آیا۔ اسی دن اپنے گھر پہنچ گیا اور میں نے اپنے اسلحہ اتارے بھی نہ تھے کہ حجاج نے حکم دیا کہ دشمن کا تعاقب نہ کیا جائے بلکہ اسے اپنی حالت پر چھوڑ دیا جائے تاکہ وہ تتر بتر ہو جائیں، اور نقیب نے اعلان کر دیا کہ جو شخص حجاج کے پاس واپس آ جائے گا اسے امان دی جائے گی۔ اس واقعے کے بعد محمد بن مروان موصل چلے گئے اور عبداللہ بن عبد الملک نے شام کا رخ کیا، اور یہ دونوں حجاج کو عراق میں سیاہ و سفید کا اختیار دے کر چلے گئے۔ حجاج کوفہ آیا۔ مسکلہ بن کرب بن رقبہ العبدی کہ جو ایک مقرر شخص تھا اپنے پہلو میں بٹھایا اور ان سے کہا کہ ہر اس شخص کو جس کے ساتھ ہم نے احسان کیا ہے اور پھر اس نے ہماری مخالفت کی تم لعن طعن کرو، اس کی ناشکری و بدعہدی اور اس کا جو ذاتی عیب تمہیں معلوم ہو اس کی بنا پر تم ہر شخص کو ملامت کرو اور اس کی توہین کرو۔ حجاج کا بیعت کرنے کا انوکھا طریقہ۔ جو شخص حجاج کے ہاتھ پر بیعت کرنے آتا تھا حجاج اس سے پوچھتا تھا کہ کیا تم اس بات پر گواہی دیتے ہو کہ تم کافر ہو؟ جو شخص اس کا جواب اس بات میں دیتا تو اس سے بیعت لیتا تھا ورنہ قتل کروا دیتا تھا۔ حجاج کے حکم پر مختلف افراد کا قتل۔
कबीला हसीम का एक शख्स जो उस वक्त दोनों हरीफाना जमातों से बिल्कुल अलग थलग था, दरियाए फुरात के दूसरे किनारे रहा करता था, बैत करने आया। हज्जाज ने इसका हाल दरियाफ्त किया। उसने कहा कि मैं तो हमेशा से इस मौके से बिल्कुल अलहदा वाक़यात के आखिरी नतीजा का इंतज़ार कर रहा था। जब आपको फ़तह हासिल हुई तो अब आया हूँ कि लोगों के साथ मैं भी आपके हाथ पर बैत करूँ। हज्जाज ने कहा, खूब, आपके मुंतज़िर थे। अच्छा, तुम अपनी ज़बान से इस बात का इकरार करो कि तुम काफिर हो। तो इस शख्स ने कहा कि मैं बदतरीन खलाइक हूँगा अगर 80 बरस तक खुदा की इबादत करने के बाद अब खुद अपनी ज़बान से अपना कुफ्र तस्लीम करूँ। हज्जाज ने कहा कि अगर ऐसा ना करोगे तो मैं तुम्हें कत्ल कर डालूंगा। उसने जवाब दिया कि अगर मुझे कत्ल कर डालेंगे तो मुझे इसकी कुछ परवाह नहीं, क्योंकि मेरी उम्र ही अब कितनी बाकी है। मैं तो खुद मौत का सुबह और शाम मुंतज़िर हूँ। हज्जाज ने उसे कत्ल करने का हुक्म दिया। उसे कत्ल कर दिया गया। उस पर जितने लोग चाहे वो कुरैशी हों या शामी हों, उसके तरफदार हों या मुखालिफ, जो उसके गिर्द बैठे हुए थे, उन्होंने इस शख्स पर तरस खाया और उसके कत्ल का अफसोस किया। हज्जाज ने कुमैल बिन ज़ियाद अल हनफ़ी को सामने बुलाया और कहा कि तुमसे अमीरुल मोमिनीन हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हो का क़िसास लिया जाएगा और मैं चाहता तो हूँ कि किसी तरह मेरा काबू चल जाए। कुमैल ने कहा, अल्लाह की कसम मैं नहीं जानता कि हम दोनों में से आप किस पर ज़्यादा नाराज़ हैं। आया हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हो पर, जबकि उन्होंने अपने आप को क़िसास के लिए हमारे हवाले कर दिया था, या मुझ पर, जबकि मैंने उनसे क़िसास नहीं लिया और उन्हें माफ़ कर दिया। इसके बाद कुमैल ने हज्जाज को मुखातिब करके कहा, ए बनी सकीफ़ के शख्स, तू मुझ पर अपने दांत ना पीस, रेत के टीले की तरह तू मुझ पर क्यों गिरता है और भेड़िए की तरह दांत ना दिखा। मेरी उम्र सिर्फ इस कदर बाकी है जितनी कि गधे की प्यास होती है, कि अगर वो सुबह के वक्त पानी पी लेता है तो शाम को मर जाता है और शाम को पीता है तो सुबह को जान दे देता है। जो कुछ तुझे करना है कर, क्योंकि हम सब अल्लाह ताला के सामने पेश होंगे और कत्ल के बाद हिसाब किताब हो जाएगा। हज्जाज ने कहा कि इसकी तमाम जिम्मेदारी तुझ पर आयद होती है। कुमैल ने कहा कि जी हाँ, ये उस वक्त होता है जब के फ़ैसले का इख्तियार आपको होता। हज्जाज ने कहा कि क्या तू हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हो के कातिलों में था तो और तूने अमीरुल मोमिनीन अब्दुल मलिक से बगावत की? हज्जाज ने उसके कत्ल का हुक्म दिया। कुमैल आगे लाया गया और अबुल जोहम बिन कनाना अल कल्बी, मुतल्लिका बिन आमिर बिन औफ, मंसूर बिन जमहूर के चचाजाद भाई ने उसे कत्ल कर दिया। इसके बाद एक दूसरा शख्स हज्जाज के सामने पेश किया गया। हज्जाज ने उसे देखकर कहा कि मेरा ख्याल है कि ये शख्स अपने कुफ्र की शहादत ना देगा। इस पर वो शख्स कहने लगा कि क्या जनाब वाला मुझे अपनी ही जान के खिलाफ धोखा देना चाहते हैं? अजी जनाब, मैं तो तमाम रुए ज़मीन पर सबसे बड़ा काफिर हूँ, बल्कि फ़िरौन से भी मेरा कुफ्र बढ़ा हुआ ही है। उसके इस कहने पर हज्जाज को हंसी आ गई और उसे रिहाई दे दी गई। हज्जाज ने 1 माह तक कूफे में क़याम किया और शामियों को इराकियों के मकानात में ठहरने का इख्तियार दिया।